نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کے علاوہ بھی ہمارا ایک اور دشمن ہے جو بہت شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، بہت خطرناک دشمن ہے وہ، اور وہ ہے ہمارا نفس۔ آپ خود دیکھیے نا، رمضان جب آتے ہیں تو شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان کو کچھ قید کر دیا جاتا ہے، ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ ہے نفس۔ وہ ایسا فریب ہے کہ آپ یقین کریں کہ بالکل جو ہے وہ انسان کو تباہ برباد کرتا جا رہا ہے۔ جو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں نا بڑی بڑی، یہ بنا لیں وہ بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ایسا کر لیں ویسا کر لیں، اتنا پیسہ کما لیں اتنا پیسہ کما لیں، نماز پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، قرآن پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ درود شریف پڑھنے میں کوئی، یعنی نیکی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، وہی چیز اگر ہمیں پیسوں کی ملے تو ہم فوراً سے جا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یار پیسہ ملے۔ اگر کوئی ہم سے کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کی پیسے میں، اللہ کی قسم پاکستان میں، پورے پاکستان میں ایک بھی بے نمازی نہیں ہوتے، وہ سب نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری نفس ہوتی ہے جو ہمیں للکارتی ہے، یہ ہماری نفس ہوتی ہے جو ہمیں بہکاتی ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ اب نفس کے وار کیسے ہیں، اس کے وار سنیں۔ گناہوں کو معمولی سمجھنا، یہ سب سے پہلا وار ہے اس کا۔ نیکی کو ریاکاری سمجھنا، یعنی کوئی بندہ اگر نیکی بھی کر رہا ہے بولتا ہے یار دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو نہیں، یعنی آپ خود تو کر نہیں رہے ہو، جو کر رہا ہے اسے بھی جو ہے آپ طنز کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح توبہ، کسی بات پر توبہ کرنے کے بجائے ہم بولتے ہیں یار کل کر لیں گے یار توبہ، ابھی کر لیں گے توبہ یار، ابھی زندگی پڑیں گے یار۔ بات سمجھ میری؟ میں یہ آپ کو بات کیوں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پاتے، جو ہمارے اوپر فرض ہے نہیں پڑھ پاتے، ہم سے پڑھی ہی نہیں جاتی۔ وہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کیونکہ ہمارے اندر جو یہ خطرناک، یہ سمجھو کہ کینسر کی طرح جو یہ نفس گھسا ہوا ہے نا، یہ ہمیں دکھاتا ہے کل پڑھ لی، ابھی چھوڑ، تھکا ہوا ہے تو سو جا، یہ وہ بہت ساری باتیں کر کر کے، یہ میں نے آپ کو اس کے بار بتایا نا، نیکی کو معمولی بنا دیتا ہے، توبہ نہیں کرنے دیتا، کل پہ ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا تمہیں خود سے دھوکے دلواتا ہے، خود اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہوتے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب میں نفس کی بات کر رہا ہوں، یہ نفس کے وار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آپ خود دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو اپنی تھوڑی سی اصلاح کیجیے، نفس کو کچلنے والے کام کیجیے۔ یہ جو اولیاء کاملین گزرے ہیں نا دنیا میں، انہوں نے اپنی نفسوں کو کچلا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ عزیز اولیاء کرام کی آپ کو جو ہے نا واقعات سناتا جو نفس سے کس طرح جنگ لڑا کرتے تھے۔ ان کے سامنے تو نفس بھٹکتا بھی نہیں تھا۔ نفس کہتے ہیں بری خواہشات کو۔ اب نفس کے درجات ہیں 3، ایک ہے نفس امارہ، یہ قرآن میں بیان نہیں ہے تینوں۔ نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا، نفس لوامہ ملامت کرنے والا، نفس مطمئنہ سکون پانے والا۔ یہ 3 ہیں درجے نفس کے۔ یار یہ جو شیطان نا ابلیس، یہ باہر سے حملے کرتا ہے، لیکن نفس جو ہے نا آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، اندر سے آپ کو بہکاتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلاف، یہ ساری چیزیں یہ نفس کے ہی سارے کام ہیں، لیکن وہ نفس کیا کہاں ہے؟ آپ کے اندر۔ تو اپنی اصلاح کیجیے، نیکیوں کی طرف آئیں۔ آج جیسے بھی ہمارے وطن عزیز کا کیا حال ہو رہا ہے آپ کے سامنے، یہ ہماری بد عملی کا نتیجہ ہے۔ جتنا ہو سکے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عالم دین بن جائیں، مفتی بن جائیں اور جو ہے نا پوری رات ابھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بات بتاتے، ایسا نہیں ہے، لیکن نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، تھوڑی دیر قرآن پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے تو کوئی وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، بس نپاک جگہ کا نپاک ہونا وہ ہے، کوئی جگہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں نپاکی اور آواز پڑھ لیں، ورنہ درود پڑھنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور درود پڑھنا، یہ 3 عادتیں آپ اپنی بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان تینوں عبادات کے وسیلے سے انشاءاللہ العزیز ہمیں نیکیوں کے راستے پہ چلا دے گا انشاءاللہ۔ آپ کر کے دیکھیے گا، میں تو کرتا ہوں الحمدللہ، کوشش کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ کم از کم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور درود شریف کو کثرت سے اپنے زبان پر چاہے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ سے جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم ایک عقیدہ ہے نا ہمارا، اولیاء کاملین حیات ہیں، اولیاء کاملین حیات ہیں، ہم پھر دلیل دیتے ہیں قرآن سے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں۔ تو بات کہنے والے کہتے ہیں یار یہ تو شہیدوں کے بارے میں، تو اولیاء کاملین تو شہید نہیں ہوئی، تو شہداء کے بارے میں، شہداء کرام کے بارے میں۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی اولیاء کرام بھی شہید ہوئے ہیں۔ آپ حدیث پڑھو، اولیاء کام ٹوٹل اولیاء کاملین شہید ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ وہ کیسے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر سے واپسی آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے لوٹتے ہوئے جہاد اکبر کی طرف روانہ ہوئے۔
تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قتل و غارت، یہ جنگ لڑنا، لڑائی جھگڑے کرنا، جان دینا، اس سے بڑا بھی کوئی اور جہاد ہے؟ یہ بڑا جہاد نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بڑا جہاد نہیں ہے، یہ تو مہینے میں، سال میں ہو گیا تو ہو گیا، مہینے میں ہو گیا تو ہو گیا، عمر بھر میں بھی ایک دفعہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ نہیں ہوتا یہ۔ لیکن جہاد اکبر، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے، بڑا جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بڑا جہاد ہے اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جو کہ تم 24 گھنٹے کرتے رہتے ہو، 24 گھنٹے تمہیں اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو یہ جہاد اکبر کس میں تھا؟ اولیاء کاملین میں، جنہیں ہم زندہ مانتے ہیں، انہوں نے جہاد اکبر کیا، اور یہی کرتے 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 دنیا فانی سے رخصت ہوا ہے، تو وہ شہید ہوئے حدیث کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں نفس امارہ سے جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔